خصوصاً ایسے لوگ بڑھتے ہیں جو شہری لوگ ہیں کہ جو 3-4 مہینے پال کر کے بکرے بکریاں ان کو بقرہ عید کے اندر وہ بیچ دیتے ہیں. تو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلسل اس کاروبار کو پورا سال کرنا چاہتے ہیں اور ابھی اس کا انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ابھی اس کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں اس کاروبار کی، تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہونے والی ہے. آپ نے ویڈیو یہ اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی ویڈیو، اس میں ڈیٹیلز زیادہ ہیں. ڈیٹیلز چاہے بنیادی ہوں یا جو ہے وہ ہائی لیول کی ہوں، لیکن ہیں بہت زیادہ اہم ہر کسی کے لیے. تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے. پسند آئے تو لائک کیجئے گا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ جو نئے فارمرز اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں اس کے ساتھ شیئر کیجئے گا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر. تو بغیر کسی دیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. گوٹ فارمنگ کے فوائد. سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں گوٹ فارمنگ کے فوائد کے بارے میں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کمرشل گوٹ فارمنگ دن بدن مقبول ہو رہی ہے. یاد رکھیں کہ ایک کامیاب گوٹ فارمر بننے کے لیے مناسب بزنس پلان اور گوٹ فارمنگ کے بارے میں مناسب علم کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم گوٹ فارمنگ کے فوائد پر ایک نظر ڈالتے ہیں. جب بھی کوئی بزنس شروع کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو اپنے کاروبار کا موازنہ دوسرے کاروبار سے کیا جاتا ہے کہ اس میں منافع کا تناسب کیا ہے، کتنے خطرات ہیں، اور کاروبار میں مقابلہ بازی کی شرح کیا ہے. ڈیری فارمنگ کے مقابلے میں گوٹ فارمنگ آسان ہے. ڈیری فارمنگ میں زیادہ سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گوٹ فارمنگ ایک بھینس کی خریداری میں استعمال ہونے والی رقم سے شروع کی جا سکتی ہے. بس اتنی سی رقم آپ کو جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. ڈیری فارمنگ شروع کرنے کے لیے لیبر کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گوٹ فارمنگ گھر کی عورتیں اور بچے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. ڈیری فارمنگ میں منافع ایک جیسا نہیں رہتا، جبکہ گوٹ فارمنگ میں ہر سال منافع بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. اگر یہ آپ کمرشل بیسس کے اوپر کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ گوشت کی فراہمی کے لیے اور گوشت کے مقصد کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا جو منافع ہے وہ کانسٹینٹ رہے گا، وہ مطلب کم نہیں ہوگا. کیونکہ ڈیری فارمنگ میں آپ کا مقصد جو ہے وہ ملک پروڈکشن ہوتی ہے، اور جو کہ جب بھینس یا گائے آپ کی وہ جب خشک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دودھ کے پیریڈ سے نکل جاتی ہے، تو پھر اس وقت آپ کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے. وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے، کسی بھی گائے کو لے کر، کسی بھی بھینس کو لے کر. جبکہ بکریوں کو آپ دودھ کے لیے عموماً نہیں پالتے. عموماً جو اس میں کمرشل اس کی فارمنگ ہے وہ گوشت کے لیے ہے، تو اس لیے اس کا کانسٹینٹ ایک وہ رہتا ہے آپ کا منافع. بکریوں کو سنبھالنے کے لیے کسی خاص شیڈ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ڈیری فارمنگ کے لیے تمام سہولتوں سے آراستہ شیڈ کی موجودگی ضروری ہے. گوٹ فارمنگ کے لیے شیڈ بنانے کے لیے خاص سامان کی ضرورت نہیں ہوتی. گرمیوں میں عام بانس سے 4 دیواری بنائی جا سکتی ہے، اور سردیوں میں عام سا کمرہ کافی ہوتا ہے. گوشت کے لیے پالی جانے والی بکریوں کا کاروبار سدا بہار ہے، کیونکہ مٹن کی طلب اس کی پیداوار سے زیادہ ہے. اس لیے بکری کو فروخت کرنے میں کسی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بکری کو جیب میں موجود بلینک چیک کہا جاتا ہے. جس وقت ضرورت ہو کیش کروا لو. دوسرے جانوروں کی نسبت بکریوں میں کم بیماریاں اور کم شرح اموات ہوتی ہے. گوٹ فارمر کا علم دوسرے تمام لائیو اسٹاک کے مقابلے میں آسان ہے. عام پڑھا لکھا بندہ بھی تھوڑی توجہ سے تمام امور بآسانی سر انجام دے سکتا ہے. گوٹ فارمنگ میں خوراک، سبز چارہ، خشک چارہ اور ونڈا، ادویات اور فارم کے انتظامات کے بارے میں جاننا کافی ہے. بس اس سے زیادہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں تک تو ہو گئے گوٹ فارمنگ کے فوائد. اب ہم ذرا نظر کرتے ہیں گوٹ فارمنگ کو ناکامی سے دوچار کرنے والے امور اور ایسے کام جن سے آپ کو بچنا ہے. تو جب ہم گوٹ فارمنگ کے فوائد پڑھتے ہیں تو فوراً گوٹ فارمنگ کرنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فائدہ مند ایک چیز ہے. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بھی یہ کاروبار کروں، ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہوگی 4-5 لاکھ کی، اور میرا ایک اچھا خاصا کاروبار سیٹ ہو جائے گا. اور جیسا کہ آج کل ایک بکرے کی قیمت آپ کو پتا ہے کہ 35 سے 40 ہزار روپے سننے میں آتی ہے نارملی. تو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر 10 بکرے بھی پال لیں تو 4 لاکھ روپے کما لیں گے، 40,000 روپے تک بک جائے گا ایک بکرا اگر ہمارا، تو 4 لاکھ روپے کما لیں گے. اس لیے بغیر سوچے سمجھے منڈی سے 10 عدد بکرے لے آتے ہیں، اور شروع میں تو ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، پھر اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے ان کی درست پرورش نہیں ہو پاتی، اور کچھ جانور مر جاتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں وہ سوچی گئی قیمت نہیں دیتے، جس سے نقصان ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد گوٹ فارمنگ کے ساتھ جڑے ہوئے خطرات کو بھی سامنے لانا ہے، تاکہ گوٹ فارمنگ شروع کرنے والے احباب کو اندھیکے خطرات کے بارے میں علم ہو سکے اور ان سے بچاؤ کی تدبیر بھی کر سکیں. وہ ہر کاروبار کی طرح گوٹ فارمنگ کے اپنے نفع و نقصانات ہیں. اگر آپ گوٹ فارمنگ شروع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس کے فوائد کے ساتھ جڑے ہوئے خطرات کا جاننا بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. گوٹ فارمنگ جہاں بہت زیادہ منافع دینے والا کاروبار ہے، وہاں چند ایسے خطرات ہیں جن پر توجہ نہ دینے سے فارم ختم ہو سکتا ہے.
اگر فارم پر جانوروں کے لیے مناسب رہنے کا انتظام، چارے کی فراہمی اور پانی کا بندوبست نہ ہو تو جانور فارم پر لانے سے مشکلات کا شکار ہوں گے۔ فارم کو ناکام کرنے میں بیمار جانور کی شناخت نہ کرنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کبھی بھی جانور فوراً موت سے ہمکنار نہیں ہوتا، بلکہ پہلے جانور بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر عقل مند فارمر اپنے جانور پر نظر رکھنے والا ہے تو بیمار جانور کو فوراً شناخت کر کے اس کا علاج کرواتا ہے۔ اگر صرف جانور کے جسم کا درجہ حرارت کم یا زیادہ محسوس ہو تو اس کی بیماری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تندرست جانور اپنے ریوڑ سے الگ نہیں ہوتا، مطلب اگر ایک بکری میں کرے تو دوسری بکریاں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتی ہیں، اور تندرست بکری کی دم ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتی ہے اور دائیں بائیں حرکت کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں جانوروں کی چوری ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر جانوروں کی حفاظت کا مناسب انتظام نہ ہو تو فارم نقصان میں چلا جاتا ہے۔ فارم کے ناکام ہونے کی اہم وجہ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات اور وقت پر ڈی وارمنگ نہ کروانا ہے۔ ماہرین کے مطابق جب بھی جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائے جائیں تو اس سے پہلے ڈی وارمنگ ضروری کی جائے تاکہ معدے کے اندر نقصان دہ جراثیم کا خاتمہ ہو جائے اور حفاظتی ٹیکہ جات اپنا بھرپور اثر ظاہر کریں۔ دن کے زیادہ حصے میں چرائی کرنے والی بکریوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت فارم کے انتظام کے تحت رکھی جانے والی بکریوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کھلے علاقے میں چرنے والی بکریوں کو ڈی وارمنگ اور حفاظتی ٹیکہ جات کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن فارم کے انتظام کے تحت رکھی جانے والی بکریوں کو ڈی وارمنگ اور حفاظتی ٹیکہ جات نہ لگوائے جائیں تو جلدی بیمار ہو کر فارم کے لیے نقصان کا باعث بنیں گی۔ اگر فارم کے اندر بیمار جانور کو دوسرے جانور سے تندرست ہونے تک الگ نہ رکھا جائے تو اس سے تندرست جانور بھی بیمار ہو سکتے ہیں جو کہ فارم کو نقصان پہنچائیں گے۔ فارم کو ناکام کرنے میں خوراک کی کمی و بیشی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بعض اوقات فارمر اپنے جانور کو ان کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں سبز چارہ، خشک چارہ اور ونڈا مہیا کرتا ہے، جس سے جانور کی صحت بننے کے بجائے بیماری کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات جانور کو اس کی ضرورت سے کم سبز چارہ یا خشک چارہ مہیا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فارم نقصان میں چلا جاتا ہے، اس کی گروتھ نہیں ہوتی، اس میں ویٹ گین نہیں ہوتا، تو آبویسلی ایک گوشت کے پرپس کے لیے جو بنا رہا ہے اس کا نقصان میں چلا جائے گا فارم۔ اگر گوٹ فارمنگ شہری علاقے میں ایک تنگ جگہ پر کی جائے جہاں صرف جانور کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جانوروں کے لیے چارہ روزانہ نقد خریدا جاتا ہے، ایسا گوٹ فارم کبھی بھی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے کمرشل گوٹ فارم شہری علاقے کے بجائے دیہاتی علاقے میں شروع کرنا بہتر ہے، جہاں پر کم قیمت میں سبز چارہ اور چرائی میسر ہو سکے۔ اگر خوراک کے اخراجات بڑھیں تو منافع کم ہوگا۔ ظاہری بات ہے، اگر آپ روزانہ مطلب چونکہ شہری علاقے میں ویسے ہی چارہ مہنگا ملتا ہے، اور اگر آپ روزانہ اس کو تازہ چارہ خرید کر کے دیں گے، کھلائیں گے اور چرائی پر نہیں پالیں گے اس کو، تو ایک تو اس کی ویسے ہی نشو و نما میں جو ہے وہ اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس جانور کے اندر پیدا نہیں ہوگا، ایک سیلف گروتھ اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اور دوسری چیز یہ بھی کہ آپ کو جگہ بھی تنگ ہوگی اور چارہ بھی مہنگا پڑے گا، تو اس طریقے سے آپ کو جانور زیادہ منافع نہیں دے سکے گا۔ گوٹ فارمنگ کی ناکامی میں علاقے کی معاشی صورتحال بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ علاقے کے لوگ اگر کم قیمت کے جانور عید الاضحیٰ کے موقع پر خریدتے ہیں تو زیادہ قیمت والے جانور پالنا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اگر علاقے کے لوگ زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیں کہ 20,000 سے 25,000 کی قیمت کا جانور خرید سکتے ہیں تو 50 سے 60,000 کی قیمت والا جانور پالنا ایک بے وقوفی ہے، سراسر وہ آپ کا نقصان کا باعث بنے گا۔ تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کراچی کے اندر پال رہے ہیں تو تب تو آپ 50,000 والا 60,000 والا کسی بھی قیمت کا آپ پال سکتے ہیں، کسی ایسے پوش علاقے میں، شہری علاقے میں اگر آپ جو ہے وہ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ چھوٹے موٹے دیہات میں، چھوٹے موٹے شہر میں کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے علاقے کی منڈیوں میں کتنی قیمت کا جانور بکتا ہے اور کتنی قیمت کا جانور جو ہے وہ خریدا جاتا ہے۔ یہ ایک نارمل سا اکنامکس کا اصول ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو اس کی سپلائی بھی نہیں کرنی چاہیے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو سپلائی بھی بڑھا دینی چاہیے۔ ایک چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، آپ نے سپلائی بڑھا دی ہے تو وہ آپ کو نقصان میں جائے گا آبویسلی۔ اپنے علاقے کی مناسبت سے جانوروں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ جو اب آگے بات آ رہی ہے، ممکن ہے کہ کچھ فارمرز حضرات ہمارے اختلاف کریں گے اور ممکن ہے کہ کچھ اس سے جو ہے وہ اتفاق کریں گے، کیونکہ یہ چیز صحیح بھی ہوتی ہے اور صحیح نہیں بھی ہوتی۔ یہ آپ کا اپنا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ کا کیا تجربہ ہے اس حوالے سے، وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ فارم میں ایک ہی وقت میں مختلف نسلوں کا رکھنا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اگر فارم میں بکریاں رکھی گئی ہیں تو کوشش کریں کہ ایک ہی نسل رکھیں اور اس سے بچے حاصل کریں،
ایک ہی نسل کے جانور کو سنبھالنا، خوراک دینا آسان ہوتا ہے۔ فارم میں بکرے مختلف نسلوں کے رکھے جا سکتے ہیں کیونکہ بکریوں کی نسبت بکروں کو سنبھالنا، خوراک دینا آسان ہے۔ یہاں پر لازمی بات ہے کہ کچھ لوگ اختلاف کریں گے کیونکہ بعض اوقات مختلف قسم کی بکریاں رکھنا بھی نقصان کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ ان کی خوراک ایک طریقے سے سیم ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، اور ساری کی ساری ایک ہی قسم کے ونڈے پر اور ایک ہی قسم کی خوراک کے اوپر پل جاتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات خوراک کے علاوہ گرمی اور سردی کا بھی ایک فیکٹر آیا تھا کہ کچھ بکریوں کے اندر زیادہ گرمی کی شدت برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، کچھ میں زیادہ سردی کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ ایک ایکسٹریم جو ہے وہ گرم علاقے میں ہے، جیسے کہ تھر کا علاقہ ہو گیا، ایکسٹریم سرد علاقے میں ہے، ٹھیک ہے، اور بکری آپ نے ایسی نسل کی 2-4 پالنی ہے، مختلف نسلوں کی پالنی، تو اس میں وہ بکری تو لازمی بات ہے کہ سروائیو کر جائے گی جو کہ اس کلائمیٹ کو، اس ویدر کو مطلب وہ کر سکے، اس میں سروائیو کرنے کی اس کی نیچر ہو، اور جس کی ایسی نیچر ہے نہیں فطری طور پر، وہ لازمی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی آ کر آپ کو نقصان دے گی۔ تو بکری ایسا جانور ہے جو ایک ہی طرح کی خوراک مسلسل نہیں کھا سکتا، اس لیے اس کی خوراک میں تبدیلی نہ کرنا فارم کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بات بھی ہر بکری کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کچھ بکریوں کے ساتھ، کچھ نسلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ ایک ہی فیڈ کے اوپر، ایک ہی قسم کے ونڈے کے اوپر یا ایک ہی قسم کی فیڈ کے اوپر وہ نہیں پلتی ہیں، ان کو چینج چاہیے ہوتا ہے موسم کے حساب سے خوراک کے اندر۔ تو یہ بھی اختلافی بات ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں تو اپنی جو نسلیں آپ پال رہے ہیں بکریوں کی، ان کے متعلق، نسلوں کے متعلق خوب اسٹڈی کر لیں، پہلے خوب نالج حاصل کر لیں کہ یہ نسل کس قسم کے علاقے میں پل سکتی ہے، کس قسم کے ویدر میں، کس قسم کے موسم کو برداشت کر سکتی ہے، اور کس قسم کی خوراک کے اوپر یہ چلے گی۔ اور اس معاملے کے اندر خود سے آپ نے جو ہے نا وہ ڈاکٹر یا حکیم نہیں بننا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو نیم حکیم خطرہ جان کے مطابق کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے جانور کا علاج خود کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کسی تجربہ کار شخص کو علامت بتا کر یا جانور کا معائنہ کروا کر ادویات یا دیسی نسخہ حاصل کریں۔ فارم کی ترقی کا انحصار فارم پر پیدا ہونے والے بچے ہیں، اس لیے بچوں کی پیدائش اور ان کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ نہ دینا فارم کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ obviously جب آپ ایک گوشت کے لیے آپ پال رہے ہیں بکریوں کو، تو بچوں کو تو آپ نے خاص اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اب بچے مر گئے تو سارا آپ کا نفع تو بچوں کے اندر ہی ہے۔ فارم پر ہر وقت تازہ اور صاف پانی کا موجود نہ ہونا بھی فارم کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جانور کے لیے منرل، وٹامن کی فراہمی بھی بہت ضروری ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ یہ قربانی کے جانوروں سے، جو کہ ایک طریقے سے جنتی جانور ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ اپنے بچے کی پرورش میں جو کردار ادا کرتے ہیں، وہی کردار اگر آپ ان کے ساتھ بھی ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا اور آپ کو ترقی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، نیک مقاصد میں کامیاب کرے، آپ کی جائز حاجات کو، جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین۔ یہ میں نے آپ کو ان ڈیٹیل سمجھا دی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے۔ اسی طرح کے ایک مفید ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل پاکستان میڈیا ٹوڈے سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ کر کے آپ کوئی بھی بات ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ Oh, oh, oh.